السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب ٹھیک ہے جی آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ جی مفتی صاحب میرا نام عبد الرحیم ہے اور میرا وطنی تعلق ضلع کپواڑہ کے ایک دور دراز گاؤں ہنگنی کوٹ سے ہے جی۔ جی جی مفتی صاحب آپ کے کئی آڈیوز اور ویڈیوز بعنوان درس قرآن وائرل ہو چکے ہیں جو الحمدللہ وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہونے کے اعتبار سے از حد مفید ہیں۔ الحمدللہ۔ یہ ویڈیوز ریاست بیرون ریاست حتیٰ کہ بیرون ممالک بھی وائرل ہو چکے ہیں۔ ان کی افادیات سے کسی کو انکار نہیں۔ مزید کچھ سوال و جواب کے آڈیوز بھی وائرل ہو چکے ہیں جن میں آپ نے بڑے دلچسپ جواب دیے ہیں اور انسان ان جوابات کے سننے کے بعد اپنی علمی تشنگی کو بجھتے ہوئے محسوس بھی کرتا ہے۔ اللہ کو آپ قبول فرمائے۔ اب مجھے بھی چند سوالات تھے تو میں نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب سے رابطہ کر کے ان کا جواب میں ان حضرت سے پوچھ لوں گی۔ جی مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ بعض جگہ میت پر دوران قرآن کرنے کا رواج ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اس شخص کے جتنے نماز روزہ وغیرہ چھوٹے ہیں وہ میت پر دوران قرآن کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مردے کو زمین کے اندر دفن کرنے کے بجائے لکڑی کا صندوق تیار کر کے اجتماعی طور پر اس کو پھر اس لکڑی کے صندوق میں دفن کر کے بند کر کے دفن کیا جاتا ہے۔ شریعت میں اس بات کی کیا حیثیت ہے جی؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے میت کے اوپر دوران قرآن کا عمل جی، اور دوسرا ہے میت کو کسی تابوت میں لکڑی کے صندوق میں دفن کرنا۔ جی مصعب، جہاں تک دوران قرآن کا عمل ہے، جی اس کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ عمل اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ اس شخص نے زندگی میں جو اعمال بد کیے ہوں گے یا جو اس سے گناہ صادر ہوئے ہیں، یہ دوران قرآن کا عمل اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ جی مصعب، اس طرح کا عقیدہ اصل میں عیسائیوں سے مسلمانوں کے اندر داخل ہوا ہے۔ جی یہ عقیدہ کفارہ انہی کا ہے، اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں اور ایک بدلی ہوئی شکل اس کی یہ ہے جو مسلمانوں میں اندر آ گئی۔ جی مصعب، شریعت نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بتلا دی ہے، قرآن و سنت اس پر شاہد ہیں اور دلائل سے علماء نے یہ بات سمجھا بھی دی ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل ہے عقیدے کا اور ایک ہے اس کے اعمال وہ جو شریعت کی پابندی کے۔ عقیدے کا جہاں تک تعلق ہے تو اگر کوئی آدمی بد عقیدگی کے ساتھ مرا ہے، خدا نخواستہ وہ شرک میں مبتلا تھا یا شکوک و شبہات جو دین کے حوالے سے ذہنوں میں اس وقت عام طور پہ ہیں، اس طرح کی کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو پھر تو اس کی معافی کی کوئی صورت ہی نہیں جب تک کہ یہ خود اپنے اس عقیدے سے توبہ استغفار نہ کر لے۔ اور جو اعمال ایسے ہیں جو شریعت نے اس پر لازم کیے تھے لیکن اس میں کوتاہی کی ہے، مثلا نماز روزہ، تو اس کے حوالے سے شرعی حکم یہ ہے کہ یہ آدمی اپنی زندگی میں ہی اس نماز روزے کی توبہ کر کے قضا شروع کر دے، اور اگر خدا نخواستہ یہ مکمل نہ ہو سکیں تو وصیت لکھ دے، باضابطہ اپنے وارثوں کو بتلا دے کہ میرے ذمے اتنی نمازیں اتنے روزے قضا ہیں، یا فلاں شخص کا اتنا قرضہ میرے ذمے میں ہے، یا میرا حج ابھی ادا نہیں ہوا، مجھ پر حج فرض تھا، یا اتنے عرصے کی میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے جو میں نہیں دے سکا، میری تجہیز و تدفین کے بعد میری جائیداد میں سے جو ترکہ ہے اس میں اتنی رقم اٹھا کر یا اتنا حصہ اٹھا کر میرے ان اعمال کے حوالے سے جو شریعت نے میرے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے وہ ادا کریں، اس کو بھی کفارہ ہی کہتے ہیں۔ جی، جب تک ایسا نہ ہو تو اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جی، قرآن پاک میں وضاحت سے آیا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ قیامت میں انسان اپنے گناہوں کی سزا خود بھگتے گا، اس کو یہ بوجھ خود اٹھانا ہے۔ یہ جو دوران قرآن کا عمل ہے یہ عبث عمل ہے، اس کا تو گناہوں کی معافی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ انسان اعمال کرے گا تو خود اس کے عمل کا اجر اس کو ملے گا، گناہ کرے گا تو خود اس کو بھگتنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے میں، پھر خیر القرون مشہود لہا بالخیر، وہ تین زمانے جن کے خیر ہونے کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، اور اب تک امت کا بڑا طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ اسی عقیدے اور نظریے پر قائم رہا ہے کہ گناہوں کے بعد جب تک مرنے والے نے خود توبہ نہ کی ہو تو اس کی معافی کی کوئی دوسری صورت ایسی نہیں ہے کہ لوگ اس طرح کا دورانیہ قرآن کا یا کوئی اور صورت کریں اور گناہ معاف ہو جائیں۔
ہاں صرف اتنی بات ہے کہ حدیث میں آیا ہے جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو جیسے زندہ کو زندہ سے ایک امید اور توقع رہتی ہے کہ یہ مصیبت میں میرے کام آئے گا، اس کے وہ گناہ جن کی وجہ سے یہ عالم برزخ میں سزا بھگت رہا ہے، ان گناہوں میں تخفیف کے لیے اس کو بھی اپنے زندہ رشتہ داروں اور اپنے متعلقین یاروں سے تعلق رہتا ہے اور امید رہتی ہے کہ وہ بھی میری مغفرت کے لیے کچھ حال اسباب جمع کریں، اور اس کا طریقہ حدیث میں آیا ہدیۃ الاحیاء علی الاموات الاستغفار لهم۔ احیاء یعنی زندوں کی طرف سے بہترین ہدیہ اور تحفہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو بس ایک دعائے مغفرت کا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کو راحت پہنچ سکتی ہے، یہ ایصال ثواب ہے۔ یہ دوران قرآن کا عمل بدعت بھی ہے اور یہ ایک بد عقیدگی کا مظہر عمل بھی ہے، لہذا اس سے امت کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں علماء نے وضاحت سے بہت تفصیل کے ساتھ کتابوں کے اندر مسئلہ لکھ بھی دیا ہے، اور اب بہت حد تک جہالت کی وجہ سے یہ جو ایک دوران قرآن کا عمل ہمارے ایشیا میں ہند پاک میں چل رہا تھا، اس پہ الحمدللہ رکاوٹ بھی ہو گئی ہے، لیکن کہیں کہیں دور پار کے علاقوں میں ابھی بھی وہ پرانے لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، جیسے کفنی لکھنا یا اسی طرح دوران قرآن کا عمل کرنا۔ تو یہ ایک بالکل جاہلانہ رسم ہے اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے گناہوں کی معافی کا کوئی فائدہ مرنے والے کو نہیں ہوتا۔ دوسری چیز ہے مردے کو تابوت میں دفن کرنا۔ تو تابوت میں دفن کرنے کا عمل جو ہے نصارہ کا ہے، وہ اب بھی تابوت میں دفن کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ وہ اپنے مردوں کو غسل کفن دینے کے بعد قبر میں مٹی میں گھڑے میں رکھیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیمات اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اسی طرح ہوئی ہے، اور یہی طریقہ شریعت میں ہم کو بتلایا گیا ہے۔ لہٰذا یہ مردے کو اس میں تابوت میں دفن کرنا تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ البتہ یہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے اس وقت نازک حالات پیدا ہو گئے تھے، ان حالات میں بعض علماء نے چونکہ کرونا وائرس کے مریض کو عام حالات میں جیسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اس طرح غسل کفن کی کوئی صورت بنتی نہیں تھی، تو وہ میڈیکل والے ہسپتال سے اپنے اس بیمار کو جو یہ مر جاتا تھا اس کو خود ہی پالیتھین کے اندر کفن وغیرہ پہنا کر بھیجا کرتے تھے، اور وہ وہیں سے ڈبوں میں بند کر کے مردوں کو بھیجتے تھے اور اس طرح دفن کرتے تھے۔ تو بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ کرونا وائرس یا اس طرح کے کسی ناگہانی آفت سے مرنے والے آدمی کو اگر طبی تدابیر کے تحت ہاتھ لگانے سے بچنے کے لیے کسی ڈبے وغیرہ میں بند کر کے دفن کرنے کی مجبوری ہو تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن باضابطہ بغیر کسی وجہ خاص کے اور بغیر کسی طبی اور شرعی مجبوری کے مردوں کو تابوت میں یا کسی ڈبے میں دفن کرنا یہ نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا عمل نہیں۔ جی مفتی صاحب، شکریہ۔